الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير حديث كتاب الله
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وفي رواية وكل ضلالة في النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سنتے سنتے لغویات محفل بدعات کو، سنتے سنتے لغویات محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے دل بد مزہ ہونے کو ہے. کان بہرے ہو گئے دل بد مزہ ہونے کو ہے. آؤ آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمے مشروع بھی، آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمے مشروع بھی، پارا جس کے لحن سے پورے ہدا ہونے کو ہے. حیف گر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو، حیف گر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو، کوہ جس سے خاشعا متصدعا ہونے کو ہے. میرے نہایت ہی قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، برادر محترم مکرم ثانی شیخ القرآن، محقق عصر، بے مثال خطیب حضرت مولانا قاضی محمد یونس انور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کی عدم موجودگی میں بارہا بلکہ سینکڑوں آپ حضرات کی خدمت میں یہاں کچھ بیان کرنے کا
موقع ملتا رہا ہے۔ انسان کتنا ہی بڑا ہو، وہ انتہائی قدرت کے ہاتھوں مجبور اور بے بس ہے۔ ہر آدمی معاشرتی ہے، جو مجبوریاں ایک بادشاہ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں وہی مجبوریاں ایک غریب کے ساتھ بھی لگی ہوئی۔ نہ کوئی بڑا اس سے مستثنا ہے، نہ کوئی نبی اس سے مستثنا ہے۔ اور اسی سے اللہ کی شان پہچانی جاتی ہے کہ انبیاء صلحاء اللہ کے تمام نیک بندے اللہ کی مٹھی اور قبضے میں ہیں، بے بس ہیں قدرت کے ہاتھوں۔ سارے ہی اپنی اپنی جگہ پر یہ اعلان فرما گئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ فرما دیجئے اور تو اور رہا، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی کوئی مالک نہیں، میرے اختیار اور قبضے میں کچھ نہیں۔ لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ تو جیسے سبھی کے ساتھ مجبوریاں لگی ہوئی ہیں، حضرت نے بھی ارشاد فرمایا کہ 3-4 فوتگیاں ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے مجبوراً مجھے پیچھے گاؤں جانا پڑ رہا ہے، تو آج والا یہ جمعہ آپ ہی پڑھا دیں۔ میں ان کی جگہ کمی ہرگز پوری نہیں کر سکتا، ان کا اپنا ایک قد کاٹ مقام ہے، انداز ہے، تحقیق ہے، لیکن بہرحال انشاءاللہ ان کی نمائندگی، ان کا ہم شیخ اور ہم سبق اور استاد ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ کسی نہ کسی کھاتے میں آپ حضرات کی تمنا پہ اللہ پورا اتارے گا انشاءاللہ۔ ربیع الاول کے دن ہیں، ظاہر ہے کہ خطابت اسی کا نام ہے کہ موقع کی مناسبت سے بات کی جائے۔ وہ موقع والی بات سمجھ بھی آتی ہے، دل میں اترتی بھی ہے، اور پھر اللہ پاک عمل کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں انشاءاللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت جو اسی مہینہ کے اندر ہوئی، تو کچھ لوگ چند سالوں سے، کوئی صدیوں سے بھی نہیں، چند سالوں سے اس میلاد کے نام پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آڑ میں دین اسلام کا، قرآن کا، آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ان کی گویا غلطیاں نکال رہی ہیں، غلطیاں۔ کہ اگر یہ اتنی بڑی سنت تھی اس انداز کے ساتھ میلاد منانے کی، تو ہمیں پوری صحابہ کی زندگی میں خدا کی قسم ایک ذرہ برابر بھی ان اعمال میں سے ایک عمل بھی نہیں ملتا۔ یا وہ محب اور عاشق نہ تھے معاذ اللہ، یا یہ ماننا پڑے گا کہ یہ شٹلیات، یہ غزلیات،
یہ گانے، یہ بجانے، یہ ناچنا، یہ کودنا، یہ فرضی ماڈل، یہ روشنائیاں، یہ جلوس، یہ جلسے اور بے ہنگم قسم کی افراتفری اور غلط نعتیہ قسم کے اشعار کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی امتیاز ہی نہیں ہے، ایسا انداز اختیار کرنا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ متصف کرنا، ملانا، جو کہ کفریہ، شرکیہ، عیسائیوں اور یہودیوں کا نظریہ تھا، وہی معاشرے میں پیش کرنا، عملاً کرداراً اختیار کرنا۔ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری مرض الوفات کے اندر بھی ان چیزوں سے منع فرمایا تھا، کڑ کر عرض کیا تھا اور کڑ کر فرمایا تھا، انی لا اراکم بعد عامی ھذا، میں محسوس کر رہا ہوں اللہ کی جانب سے مجھے اس طرح کے پیغامات مل رہی ہیں کہ شاید آئندہ سال میں تم میں موجود نہیں ہوں گا، میری نصیحتیں پلے باندھ لو، میں دنیا میں نہیں رہوں گا، تمہیں کچھ کہہ نہیں سکوں گا، جو میں نے کہا وہ بھی موجود، جو اللہ نے مجھ پر نازل فرمایا وہ بھی موجود۔ اس میں کمی بیشی نہیں کرنا۔ انی ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے اندر دو روشنائیاں، دو ہدایتیں، دو رہنمائیاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت، اس سے نہیں ہٹنا، تم نے نہیں ہٹنا، سیدھی اسی شاہراہ اعظم پر چلتے رہنا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو لن تضلوا بعدی، پھر کبھی بھی قیامت تک تم گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر ان دو چیزوں سے ہٹ جاؤ گے لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم اس سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، جہنم رسید ہو جاؤ گے۔ یہ دو چیزوں کو اپنانا جنت کی طرف جانا ہے، اور ان دو چیزوں کو چھوڑنا جہنم کی طرف جانا۔ اور یہاں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ میلاد کے نام پر، اس کی آڑ میں، محبت کی آڑ میں، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، معاذ اللہ معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، کفر کو نقل کرنا یہ کفر نہیں ہے، کفر بکنا کفر ہے۔ یہ کوئی فارسی کلام نہیں ہے، کوئی پشتو نہیں ہے، عام لفظ ہیں، ہر بندہ مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، معاذ اللہ۔ یہ کیا جی؟ میلاد منائی جا رہی ہے، یہ عرس محبت کا اظہار ہو رہا ہے، یہ گستاخی ہے، نفرت کا اظہار ہے یا محبت کا اظہار ہے؟ مجھے بتائیے۔ انتہائی گستاخی، انتہائی نفرت۔ یہ نہیں کہ معاذ اللہ کوئی خاک رسول اللہ کے بنا دے تو وہ تو بڑا گستاخ بن گیا، اور یہ جو سٹیج اور ممبر پہ، ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے لعنتی، اس سے بڑا گستاخ کون ہے؟
اللہ کا قرآن کہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، پکے کافر ہو گئے، دائرہ اسلام سے نکل گئے۔ میں رب اپنے نام کی قسم کھا کر کہتا ہوں لقد، پوچھو عربی دانوں سے، گرامر والوں سے کہ لام اور قد کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جہاں اللہ اپنی ذات کی قسم کھا کر پکی بات کرنا چاہتے ہیں وہاں یہ لفظ تاکیدی استعمال ہوتا ہے کہ ان کے کفر میں شک کی کوئی نہیں۔ اب میں کفر کا معنی ایمان تو نہیں کر سکتا، محبت تو نہیں کر سکتا، کفر کا معنی تو کفر ہی ہوگا بھائی۔ لقد کفر کوئی لفظ مشکل بھی نہیں ہے، ہر مسلمان ان الفاظ کو سوچے سمجھے، گھر میں جا کے پڑھے۔ سورہ مائدہ ہے، 6واں پارہ ہے، اس کے آخری رکوع میں یہ الفاظ آپ کو ملیں گے، آخری رکوع سے پہلے والی رکوع کے اندر۔ ہمارے زمانے میں ایتوں کے حوالے دینے کا انداز نہ تھا، اب تو ماشاءاللہ ایتوں کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے۔ ہمیں وہ رکوع یاد ہوتے ہیں یا سورتیں اور پارے یاد ہوتے ہیں، لیکن ایتوں کے ہند سے یاد نہیں۔ یہ اب جدید طریقہ ہے ماشاءاللہ، بہت قریب آنے کا، بہت اچھا، کہ ہر مسلمان کو آیت نمبر یاد ہو، وہ جا کے دیکھ لے، وقت ضائع نہ ہو۔ فرمایا لقد کفر، تحقیق کافر ہو گئے وہ لوگ۔ کون سے لوگ؟ اللہ تو خود ہی بیان فرما دے۔ لقد کفر الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ وہی ہیں جو مسیح ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ مسیح میں اور اللہ میں، عیسیٰ علیہ السلام میں اور اللہ میں کوئی فرق نہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، ہوا وہی ہے، المسیح ابن مریم، مسیح مریم کا بیٹا، مریم کے بیٹے مسیح میں، عیسیٰ علیہ السلام میں اور اللہ کی ذات میں کوئی فرق نہیں۔ معاذ اللہ، ہوا کا مطلب وہی، بالکل۔ ایک اور ماشاءاللہ نعت خور، نعت خواں نہیں، نعت خور، وہ کہتا ہے احادت احمد فرق نہ کائی اکو میم مروڑی دا۔ احادت احمد فرق نہ کائی اکو میم مروڑی دا، یعنی میم بیچ میں سے نکال دو تو قل هو اللہ احد، احد بن جاتا ہے، یعنی اللہ بن جاتا ہے۔ معاذ اللہ، میم لگا دو تو احمد، میم ہٹا دو تو احد۔ اس سے بڑا کوئی شرک، اس سے بڑا کوئی کفر ہے بھائی؟ قرآن نے سچی بات فرمائی، لقد کفر قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ کیا ہستی کے بدلنے سے مسئلہ یا جواب بدل جاتا؟ اگر جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے امتی عیسائی یہ مبالغہ کریں، یہ بات بڑھائیں تو وہ کافر بن جائیں، اور امت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا امتی، رسول اللہ کا نام لینے والا، آپ کے نام پر یہی عقیدہ رکھے، یہی ذہن رکھے، یہی اس کے بھی الفاظ ہوں جو الفاظ ان کے تھے، تو کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جواب وہی رہے گا یا جواب بدل جائے گا؟ جواب وہی ہے، ہستیوں کے بدلنے سے فرق نہیں پڑتا۔ مسئلہ قرآن کا ایک ہی ہے، جو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو خدا کا بیٹا کہے وہ بھی کافر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا بیٹا کہے وہ بھی کافر۔ یہ ہے میلاد منانا جی، یہ میلاد کا میں انداز پیش کر رہا ہوں کہ میلاد میں یہی کچھ ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے کلابے ملائے جاتے ہیں، اور اس کو واہ واہ، اس کی تائید کرنے والے بتاؤ ان کا کیا بنے گا؟ جو بیچارے جاہل اس کی تائید کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
ان کا ایمان بچتا ہے کہ یا ان کا ایمان بھی؟ کفر کی تاکید کرنا، تائید کرنا، وہ کہاں؟ اس کا کیا مسئلہ؟ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی رکھتا ہے وہ انہی میں سے شمار ہوتا ہے، جو کفر کی تائید کرے گا وہ بھی اسی طرح کا کافر بن جائے، مسلمان وہ بھی نہیں رہے گا، کیونکہ یہ تائید کفر کی کر رہا ہے، اس پہ بابا اور خوش ہو رہا ہے۔ اللہ کا قرآن اس کو کافر کہے اور یہ اس پہ بھنگڑے ڈالے، یہ اس پہ خوشیاں منائے، یہ واوا اور نعرے لگائے، اس کو داد دے کفر بکنے والے کو۔ بتاؤ میرا اور آپ کا ایمان کہاں بچتا؟ خالی مرحوم نے کیا ہی بہترین بات کہی تھی اپنے کسی زمانہ میں، کتاب اور معلم سے پھرتے ہیں بھاگے مگر ناچ گانے میں ہیں سب سے آگے۔ کتاب اور معلم سے پھرتے ہیں بھاگے مگر ناچ گانے میں ہیں سب سے آگے۔ کیا قرآن پاک نے یہ نہیں فرمایا؟ پہلے پارے میں 10ویں رکوع کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت پھینک دیا، اور ظاہری طور پہ تو تم یہاں سے لے کر وہاں تک پیچھے پیٹھ پیچھے چلتے ہو کہ کہیں قرآن کی پشت نہ ہو جائے، عالم کی پشت نہ ہو جائے، ہمارے پیر کی پشت نہ ہو جائے، بزرگ کی پشت نہ ہو جائے، میں گستاخ نہ بن جاؤں پشت کرنے سے۔ ارے اس ظاہری ادب اور احترام کا کوئی فائدہ نہیں جب اللہ کی کتاب تمہارے دلوں کے اندر نہ ہو، اس کے مطابق عمل نہ۔ یہ اس سے بڑا کفر ہے، یہ اس سے بڑی گستاخی ہے۔ کانہم لا یعلمون، جیسے یہ پکے جاہل ہیں بدبخت، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ لا یعلمون کا مطلب علم والے نہیں ہے، لا یعلمون کا مطلب جاہل ہے، جو نہیں جانتے۔ جو نہ جانے وہی جاہل ہوتا ہے، جو جانتا ہے وہ علم والا ہوتا ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ پنجابی وچ کہندے نے رب رسے تے مت کھسے۔ جب اللہ ناراض کسی پہ ہو جاتا ہے تو مت اور عقل بھی خراب کر دیتا ہے۔ سب سے پہلا اللہ کی ناراضگی کا عقل اور دماغ پر، چونکہ عقل اور دماغ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، عقل اور دماغ سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اس واسطے قرآن بار بار عقل والوں کو خطاب کرتا ہے، لقومی یعقلون، لقومی یتفکرون، لقومی یفقہون، لقومی یوقنون۔ یہ سارے قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ یہ آیات ان لوگوں کے لیے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو اندھے نہیں بنتے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ پنجابی وچ کہندے نے، میں بھی پنجابی، تسی بھی پنجابی، اللہ اکبر۔ رب رسے تے مت کھسے، اور ہاں دے آنیاں، پنجابی کہندے ہیں، اور ہاں دے آنیاں، آنکھیں تو اس کی ہوتی ہیں، وہ دیکھتا ہے، لیکن جب غور و فکر نہیں کرتا، صحیح اس پر عمل نہیں کرتا، دل سے اس کا اخلاص نہیں ہوتا کسی عمل کے لیے، تو ہم کہتے ہیں او ہاں دے آنیاں، اور دل دا تو اندھا ہے۔ قرآن نے بھی وہی بات کہی، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے دل و دماغ اندھے ہیں، بصیرت کھوئی گئی ہے۔ تو جب ہم کتاب اللہ کو دیکھتے ہیں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ بھنگڑے، یہ تماشے نظر نہیں آتے، یہ پہاڑیاں مصنوعی نہیں۔ ان کے پاس اصلی خانہ کعبہ تھا،
اسلاف امت کے پاس اصلی خانہ کعبہ تھا، اصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، ماڈل نہیں، اصلی قبر شریف، روضہ شریف ان لوگوں کے پاس تھے، موجود تھے، لیکن انہوں نے یہ کوئی انداز اختیار نہیں کیا جو آج علی حجویری صاحب رحمت اللہ علیہ کی مزار اور قبر پر پچھلے دنوں آپ نے وہاں تماشا دیکھا ہوگا، اب رسول اللہ کی میلاد کے نام پہ تماشے دیکھو۔ اگر تو یہ چیزیں اس زمانہ میں تھیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، کوئی نیکی کی بات، کوئی بدی کی بات ایک بھی ایسی نہیں ہے، خدا کی قسم۔ قرآن کی آیت پڑھ کے میں تمہیں سناتا ہوں کہ جو نیکی کی بات ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن نے یا سنت نے نہ بتلائی ہو، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے، تمام نیکیاں رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بتا دی۔ جن جن چیزوں سے میں نے روکنا تھا میں نے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے، یا اس کو عملاً میں نے اختیار نہیں کیا، یہ بھی روکنے کے مترادف ہے کہ عملاً جب کیا نہیں، اگر یہ نیکی ہوتی تو اللہ کا رسول تو سب سے پہلے اپناتا۔ جس طرح منع کرنا یہ سنت کے خلاف ہے کہ آپ نے جس چیز سے منع کیا وہ گناہ ہے، وہ غلط ہے، اسی طرح جس چیز کو آپ نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، آپ نے، آپ کے صحابہ کرام نے عملاً اختیار نہیں کیا تو ماننا پڑے گا کہ وہ نیکی نہیں ہے، ورنہ اللہ کا نبی اس نیکی سے محروم رہا، عمل نہیں کیا۔ سوچو، جبکہ قرآن پاک کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عرفات کے میدان میں اونٹی قصبہ پہ جناب سوار ہیں، عصر کا ٹائم ہے، جمعے کا دن ہے، عرفات کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سارے صحابہ کرام حاضری دے رہی ہیں، جو حج کا سب سے بڑا فرض ہے، اگر وہاں حاضری نہ دی جائے کسی کا حج ہی نہیں ہوتا۔ حج کا سب سے بڑا فرض ہو میدان عرفات میں حاضری والا ہے، حاضری والا، چاہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی کیوں نہ ہو، حاضری لازم ہے، لازم۔ میں نے سنا ہے اور پڑھا بھی ہے کتاب کے اندر کہ اگر کوئی آدمی بالفرض اس خاص اسی والے دن بے ہوش ہو جائے، بیچارہ حج پہ گیا ہوا، تو اس کو چارپائی پہ ڈال کر عرفات کے میدان سے گزار دیتے ہیں تاکہ اس بیچارے کا فرض پورا ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا شیطان عرفات کے میدان میں حاضر ہونے والے ان حاجیوں سے خدا کی قسم افسوس کرتا ہے، اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہوا ایسا بھاگتا ہے، ایسا بھاگتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ ہائے ہائے جس بنی آدم کو میں نے ورغلانا تھا، آج وہ سارے عرفات کے میدان میں بخشے گئے۔ لیکن یہ بخشش کا عام اعلان نہیں ہے، یاد رکھیں، مشروط طور پہ عرض کر رہا ہوں، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ صحیح عقیدے کے ساتھ، صحیح عمل کے ساتھ جو بندہ وہاں حاضری دیتا ہے، حج اور حاضری اسی کی قبول ہوتی ہے۔ ورنہ حاضری دینے والے مشرکین مکہ بھی تھے، مزدلفہ میں بھی جاتے تھے، عرفات میں بھی جاتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، کنکریاں بھی مارتے تھے، قربانیاں بھی کرتے تھے، لیکن اللہ کے قرآن نے کیا کہا؟ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ اپنے طرز عمل اور عقیدے سے کفر اپنا رہی ہیں، اختیار کر رہی ہیں، ادھر سے حاضریاں دے رہی ہیں،
اللہ کے گھر میں طواف کر رہی ہیں، فرمایا کوئی حاضری قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ اس کفر کو اور شرک کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اس کفر اور شرک کو چھوڑ کر میرے دربار میں عرفات میں خانہ کعبے میں اس کا طواف کریں گے، کوئی عمل بھی مستحب بھی کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر اور ثواب ملے گا، اور کفر اور شرک کی حالت میں بڑے سے بڑا فرض بھی پورا کیا جائے گا، ایک ذرے کے برابر ثواب نہیں ملے۔ عمل کی قبولیت عقیدے کے ساتھ ہے، یاد رکھیں۔ زیادہ قرآن پڑھنے سے نہیں، فاتحہ خوانی کر لو جی، 2 قرآن پڑھے گئے جی، 10 قرآن پڑھے گئے جی، 20 قرآن پڑھے گئے، 50 پڑھے گئے، اس بدبخت نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ حافظ قرآن حضرات بڑی محنت کے ساتھ اگر پڑھیں تو 12 گھنٹے سے پہلے وہ قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھا جائے مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کتنا جھوٹ بولتا ہے مسجد میں کھڑے ہو کر، ہاں جی 10 قرآن ہے لے جاؤ جی، 20 قرآن ہے لے جاؤ جی، جیسے اس نے پہلے پڑھ رکھے ہیں۔ جھوٹا آدمی، تو نے کہاں پڑھے ہیں قرآن؟ طالب علموں سے بھی جھوٹ مرواتا ہے، خود بھی جھوٹ بولتا ہے۔ وہ سچ کہا قرآن پاک نے، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ عام بندوں کی بات نہیں کی، خدا کے لیے مجھے بیچ میں نہ رگڑ دیں۔ الحمدللہ جو صحیح عقیدہ علماء حق ہیں ان کا کام ہے آپ کی رہنمائی کرنا، باطل لوگوں سے بچانا، بھیڑیوں سے، بددیانت اور خائن لوگوں سے جو اللہ کے قرآن میں بھی بددیانتی اور خیانت سے نہیں رہتے۔ کذاب اور جھوٹوں کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے، سچے علماء کے بارے میں نہیں کہا۔ ان کثیرا من الاحبار والرہبان، قلیل نہیں ہیں کثیر ہیں، قلیل ہم ہیں الحمدللہ۔ ان قلیل لوگوں میں ہم ہیں، کثیر لوگوں میں وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ان کثیرا من الاحبار، بے شک بہت سارے درویشوں میں سے، عالموں میں سے، والرہبان راہبوں میں سے، درویشوں میں سے، احبار حبر کی جمع علماء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے درویش جو جبہ و دستار سے لیس ہو کر، دجل و فریب کے سارے اسلحہ سے لیس ہو کر وہ تمہارے سامنے آتے ہیں، دھوکہ دینے والے جتنے بھی طریقے ہیں۔ اور ہم بھی لوگ عجیب ہیں، کسی کے ایک آدھ بات سے متاثر ہو کر ہم سارا دین اس کو دے بیٹھتے ہیں، کسی کی سریلی آواز سے، باقی چیزیں کوئی نہیں دیکھنی، بس سر بڑی ہے، لمبا کرتا ہے، بیعت کرتا ہے، بظاہر شرک اور کفر سے لوگوں کو منع کرتا ہے، لیکن خود اس کے شرک اور کفر کے خون کے اندر اس کے اپنے ہاتھ آلودہ ہیں۔ اے بسا ابلیس آدم روح ہست، پس بہر دستے نبایت داد دست۔ آدم کے روپ میں بڑے ابلیس اور شیطان پھرتے ہیں، مت کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دو جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ قرآن و سنت کا حامل ہے، قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا ہے، قرآن و سنت کی تبلیغ کرنے والا ہے، صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے۔ اس بندے کی اتباع کرنی ہے یا اس کے پیچھے لگنا ہے، ورنہ ان تمام کو چھوڑ دینا ہے، چاہے جتنے مرضی وہ بولنے والے بڑے خطیب ہوں، بعض خطیب بڑے بولنا بڑا ان کو آتا ہے، لوگ کہتے ہیں مہرا، اتنا نالج، اتنا علم، غلط علم کو بھی وہ علم سمجھ لیتے ہیں، جھوٹ اور فراڈ کو بھی وہ بولنے والا عالم بن جاتا ہے۔ شیطان تھوڑا بلا رہا ہے، اللہ کے ساتھ بھی مناظرے کے لیے معاذ اللہ تیار ہو گیا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، پوری باس موجود ہے کہ نہیں قرآن کے اندر کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ انا خیر منہ، کہنے لگا میں بہتر ہوں اپنے پاس سے، جیسے آج کل اپنے پاس سے لوگ دلیلیں گھڑتے ہیں نا، شیطان نے بھی اپنے پاس سے دلیل گھڑی تھی،
انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اس آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا، لہذا میں آگ روشنی اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ مٹی خاک، یہ عاجزی والی، یہ بچھنے والی، وہ یہ قیاس کر لی۔ تو اس سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ اس واسطے کسی کے علم سے نہیں متاثر ہونا، خالی کسی کے عمل سے بھی متاثر نہیں ہونا، قرآن و سنت کے دامن کے تھامنے والے بندے، اس کے پیچھے چلنا، صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے کے پیچھے چلنا ہے۔ ایک آدھ نشانی نہیں ہے، قرآن بھرا پڑا ہے اللہ والوں کی نشانیوں سے، پہلے سپارے سے لے کر آپ آخری والناس تک چلے جائیں، جتنی صفات قرآن نے ایمان والوں کی بیان کی ہیں، کسی اللہ والے میں وہ ساری نشانیاں کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ یہ قرآن میں ساری جتنی نشانیاں، اسی واسطے اہل اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں جتنی صفات قرآن نے بیان کی ہیں، وہ سب سے پہلے وہ صفات میرے پیغمبر کے یاروں پہ صادق آتی ہیں، کیونکہ اس وقت قرآن کے مخاطب وہی تھے، میں نہیں تھے، آپ نہیں تھے، کوئی بھی نہیں تھا۔ تو قرآن کن کو ایمان والا کہہ رہا ہے؟ ان کو۔ نمازی کن کو کہہ رہا ہے؟ زکوٰۃ دینے والا کن کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کے راستے میں مال صدقات و خیرات دینے والا کن کو کہہ رہا ہے؟ یجاہدون فی سبیل اللہ کا مصداق کن کو قرار دے رہا ہے کہ اللہ کے راہ میں یہ جہاد کرتے ہیں؟ جاہدوا باموالکم وانفسکم کا خطاب کن کو ہے کہ اپنے مالوں سے جہاد کرو، اپنی جانوں سے جہاد کرو، یہ انہی کو خطاب تھا۔ وہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ براہ راست اللہ کا خطاب قرآن کے ذریعے سے ان صحابہ کو ہوا۔ آپ کہنا، کم کہنا، اللہ پاک فرما رہے ہیں اپنے بندوں کو، ان یاران پیغمبر کو، تم میرے پیغمبر کے صحابہ ہو، تمہارے اندر یہ صفات ہونی چاہیے۔ جن میں یہ صفات نہیں ہیں، یاد رکھو وہ پیغمبر کا صحابی نہیں ہے۔ اب معاذ اللہ کوئی ان کے ایمان کے بارے میں کوئی بحث کرے تو وہ قرآن کا منکر ہے یا قرآن کا قائل ہے؟ منکر ہے کہ قرآن ان کو ان ساری تعریفوں سے لیس کر رہا ہے، انہیں یہ ساری تعریفیں دے رہا ہے کہ یہ ساری صفات ان کے اندر موجود تھیں، اور پھر صرف یہی نہیں، ان صفات کو بیان کر کے اللہ پاک ان کے بارے میں فرماتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا۔ یہ پکے مومن، یہ پکے ایمان والے، سب سے اونچے درجے کے ایمان والے اگر ہیں تو یہی ہیں۔ اسی بارے میں نے قرآن کی آیت بھی پڑھی کہ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین، جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اور ان ایمان والے صحابہ کی جن کی یہ تعریف قرآن کر رہا ہے، ان کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ اپناتا ہے اپنی منمانی اور مرضی والا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین سے مراد الف لام معرفہ ہے، اس سے مراد صرف صحابہ اسلاف امت ہیں، تابعین تبع تابعین، جن کے زمانے کی، جن زمانے والوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے، وہ مراد ہیں۔ نولیہ ما تولی، جو ان کے راستے سے ہٹ کے ادھر ادھر جاتا ہے، اپنی منمانی اور مرضی کرتا ہے کسی بھی معاملے کے اندر، ہم اس کو ادھر جانے دیتے ہیں، جا جدھر جاتا ہے تو جا، ونصلہ جہنم، ہم اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ میرے پیغمبر کے راستے کو چھوڑ کر جو دوسرا راستہ اختیار کرے گا وہ جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتا، وہ سیدھا جہنمی ہے۔ اب ادھر مضمون کی طرف آپ ساتھ ساتھ اس مضمون کو بھی لیں کہ جو کچھ یہ ہو رہا ہے یا کیا جا رہا ہے، یا جس کی تلقین اور جس پہ بڑے بڑے ثواب اور اجر بتائے جا رہی ہیں، میرے پیغمبر کے صحابہ خدا کی قسم
ان سب سے محروم تھے، جن کو یہ ثواب بتا رہا ہے۔ اچھی صفات ساری قرآن نے ذکر کر دیں اور بری صفات سے ان کی نفی بھی بیان فرمائی کہ جتنی بری صفات تھی ان سب نے چھوڑ دیں۔ فَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ کی آمد سے پہلے تو وہ شری گمراہی کے اندر مبتلا تھے، مگر آپ کے آنے کے بعد ان میں یہ ساری صفات پیدا ہو گئیں جن کا میں نے تذکرہ کیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دی۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ نظر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس پر نظر پڑ گئی، مگر نظر بھی اسی پر پڑی ہے جس کے مقدر میں ایمان تھا، وگر نہ دیکھتے تو ابو طالب کو بھی تھے۔ آپ نے دیکھا تو آپ نے سارے چچاؤں کو دیکھا ہے، مگر مسلمان صرف دو ہوئے، سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ باقی چچا 10 بھائی تھے، 10 میں سے اور کوئی مسلمان نہیں ہو سکا۔ کہاں گئے وہ لوگ جو عقیدہ بنائے پھرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بتاتے ہیں بڑے دھڑلے کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب بھی تھے، مختار بھی تھے، مختار بھی معذل۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی کے اختیار میں تھا تو آپ اتنے رقیق القلب تھے کہ اللہ کا قرآن آپ کی رقاقت قلبی کے بارے میں بیان فرماتا ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ تو شاید اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس وجہ سے کہ یہ لوگ بیچارے ایمان والے نہیں ہوتے۔ پیغمبر کی شفقت تو اتنی تھی، تو کیا یہ شفقت چچاؤں کے بارے میں نہیں ہوئی یا نہیں ہو سکی، یا آپ نے کبھی دعائیں نہیں کی؟ یہ آیت بتاتی ہے کہ آپ جس طرح ابو طالب کے لیے آخر دم تک روتے روتے رہے اور آخر دم اس کی چارپائی پر پہنچ گئے اس کے ایمان لانے کی ہرس میں، لالچ میں، اسی طرح آپ نے تمام چچاؤں کے بارے میں وجدان یہ کام کرتا ہے، یہ حدیث بتاتی ہے، قرآن کی آیت یہ بتاتی ہے کہ آپ نے سب کے بارے میں یہی سلوک کیا، پوری کوشش کی، مگر اختیار کس کا؟ اللہ کا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، برکت کے لیے وہ بھی پڑھ دیتا ہوں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے پیارے، آپ بڑے محبوب ہیں میرے، بڑے ہی محبوب ہیں، بڑے ہی محبوب ہیں، اتنا کوئی بڑا محبوب نہیں۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ نہیں سینکڑوں مرتبہ قرآن میں کا کے خطاب سے کیا ہے۔ کا خطاب جس کا مطلب آپ، اے میرے پیارے پیغمبر آپ، جس طرح پیغمبر کے یاروں کو اللہ نے خاص خطاب کیا، اپنے پیغمبر تو اس سے بڑھ کر خاص خطاب کیا۔ انکا لا تہدی من احببت، مگر میرے پیارے پیغمبر میں نے اپنی صفت اختیار والی آپ کو کچھ نہیں دی، کچھ نہیں، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ جس کو آپ محبوب رکھیں، پسند کریں کہ یہ ایمان پہ آ جائے، لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، آپ نہیں ہدایت دے سکتے۔ جس پیغمبر کو اللہ کی جانب سے خصوصی خطاب ہو، سورہ جن کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، فرما دیجئے کہ میں اختیار نہیں رکھتا اور مالک ملک سے، ملکیت سے، یہ آپ ہی کا لفظ ہے، اردو میں استعمال کرتے ہو، لا املکو، میں مالک نہیں، میں اختیار نہیں رکھتا، میں ملکیت نہیں رکھتا، لکم تمہارے لیے، تمہارے لیے، ضرم ولا رشدا، ضرر پہنچانے کا یا نفع پہنچانے کا مجھے کوئی اختیار نہیں۔
نہ تمہاری بھلائی کا، نہ تمہاری نیکی کا، نہ تمہیں نفع پہنچانے کا، نہ تمہیں نقصان پہنچانے کا، میرے اختیار میں کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ سے اتفاق سے بھول میں، بے خیالی میں یہ لفظ نکل گیا، حدیث میں ہے، بخاری میں موجود ہے، کہ ما شاء اللہ و شئتا، کہ جو اللہ چاہے اور جو جناب چاہیں وہ ہوتا ہے۔ شئتا میں نے چاہنا، شے سے ہے، ما شاء اللہ و شئتا، جو اللہ چاہے اور جو جناب چاہیں۔ پیغمبر صلاۃ والسلام کا حدیث میں آتا ہے چہرہ متغیر ہو گیا اور آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، اتنی سی بات پہ بیچارے نے بھول سے نکالا، عقیدتاً نہیں نکالا، بھول سے یہ الفاظ نکالے، لیکن اللہ کے پیغمبر کو اس کی بھول بھی برداشت نہیں ہوئی، غصے سے کہا اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ مشیت میں مشیت اسی کی چلتی ہے، میری کوئی مشیت نہیں، میں چاہوں نہ چاہوں کچھ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے، جو نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کتنے خوبصورت انداز میں شعر کہا، چلتی نہیں کچھ اپنی کوئی ہزار چاہے، چلتی نہیں کچھ اپنی کوئی ہزار چاہے، ہوتا ہے بس وہی جو پروردگار چاہے۔ چلتی نہیں کچھ اپنی کوئی ہزار چاہے، ہوتا ہے بس وہی جو پروردگار چاہے۔ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں۔ سمریا اس ذات کی جو جل تھل رہے سما، اس کی کیا سمریا جو جمے تے مر جا۔ سمریا بمعنی عبادت، بندگی، پکار۔ سمریا اس ذات کی جو جل تھل رہے سما، اس کی کیا سمریا جو جمے تے مر جا۔ دادو دنیا باؤلی تے مڑیاں پوجن اوت، مارے موت کے مر گئے جن سے مانگے پوت۔ یہ ہندو شاعر ہے، ہندو شاعر مسلمانوں کے دلوں کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ دادو اسی کا نام ہے شاعر کا، کہتا ہے دنیا باؤلی، باؤلی تو تسی سمجھتے ہو، یہ باؤلی نہیں بھائی کھان والی، یہ باؤلی ہے حمزے کے ساتھ، جس کا مطلب بے وقوف آمد۔ دادو دنیا باؤلی تے مڑیاں پوجن اوت، مارے موت کے مر گئے جن سے مانگے پوت۔ پوت بھی نہیں سپوت مانگ رہے ہیں، اب تو سپوت مانگ رہی ہیں۔ پوت چھوٹا فکرہ ہے، سپوت اس سے بڑا۔ کہ پتر دیں بابا شاہ جمال تے پتر دیں رتا لال، سبحان اللہ، پتر بھی دے تے نالے رتا لال بھی دے۔ کیسے بے وقوف اور احمق، واقعی اس نے سچ کہا۔ دادو دنیا باؤلی تے مڑیاں پوجن اوت، مارے موت کے مر گئے جن سے مانگے پوت۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا۔